قل قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یہ تقولو سے تو علامت مضارع گرایا تو اس کا ما بعد دیکھا تو ما بعد کیا متحرک، تقولو سے تا گرا علامت مضارع تو پیچھے خواہ پیش قو تو لہذا اب حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں، ساکین و درد ضرورت پڑتی کہ ابتدا ساکین سے مشکل ہے، ناممکن ہے اہل عرب کے نزدیک، تو جب علامت مضارع گرانے کے بعد ما بعد متحرک ہے تو اب حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں پڑی، تو پھر امر کا آخر وف کی وجہ سے ساکن ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر دیا تو قول ہو گیا، کیا ہو گیا؟ قول، کیا بن گیا؟ واو ساکن لام ساکن، اب واو مدہ ہے لیکن اس کے بعد مدغم نہیں، کلمہ ایک ہے، تو جب مدغم نہ ہو تو وہ التقاء ساکن علی غیر حد ہی ہوتا ہے اور وہ وقف میں تو لہذا اس کو گرا دیا جاتا، تو ایک پیچھ واو کو گرایا تو کیا ہو گیا؟ قل فرما دیجئے آپ، یعنی انت ضمیر اس میں واجب اور پوشیدہ، کیا واجب پوشیدہ، انت ضمیر اس میں واجب الاستتار یعنی اس کا پوشیدہ رہنا واجب ہے، آپ فرما دیجئے، اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے، کن کو؟ لہم، اشارے یہ ضمیر لائے ہیں بتانے کے لیے کہ خطاب کن کو ہے؟ یہودیوں کو، ان کو کہہ دیجئے من کان عدو لجبریل، من جو کانا ہو عدوً دشمن کس کا یا ہے کس کا؟ جبریل امین کا، جو جبریل امین کا دشمن ہے یا جو جبریل امین کا دشمن ہو، فَلْيَمُتْ غَيْظًا، یہ عبارت نکالی کہ پھر اس کا جواب جزا کیا ہے؟ آگے جو ہے نا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ جزا تو نہیں ہے، یہ جزا کی علت ہے، یہ جزا کی تو جزا معذوف نکالی، کیا نکالی؟ کیونکہ من یہ کیا ہے؟ شرط، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، جو ہو دشمن جبریل کا، فَلْيَمُتْ غَيْظًا، تو اسے چاہیے کہ وہ غیظ میں مر جائے، کس میں؟ جو جبریل کا دشمن ہو تو فَلْيَمُتْ غَيْظًا، تو اسے کیا چاہیے؟ غیظ میں مر جائے، دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے جبریل کے غصے سے مر جاؤ، جبریل کے، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے غصے میں مر رہا ہے، جل رہا ہے، کوئی فروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مولا مشکل کشا شیر خدا پہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ یہ کوئی خواہش کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، امام اہل سنت ہیں جنہوں نے یہ شعر لکھا، لیغیظ بہم الکفار، میرے پیارے صحابہ سے کافروں کے دل جلیں، کن کے؟ رب فرماتا لیغیظ بہم الکفار، 26 پارہ پڑھے نا، صحابہ کی شان بیان فرمائی، ماتنوا فی التورات، ان کی مثال تو ان کی شان تو تورات میں ہے، انجیل میں ہے، کذالک نشطوا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ میرے محبوب کے صحابہ سے کفار جلیں، کفار، تو یہاں بھی کیا ہے؟ انہیں جبریل سے جلنا ہے، جبریل سے تکلیف ہے، تو جو جبریل کا دشمن ہو اسے چاہیے غصے میں مر جائے، غصے میں مر جائے، سمجھ آئیے؟ یہ اللہ پاک کا انداز ہے، مر جائے فَلْيَمُتْ غَيْظًا، جواب ہے یہ، ٹھیک ہے، شرط محذوف کا، اور آگے کیوں؟ یہ ہے جزا کی علت، جزا کی علت، جو نہ پڑھے اس کے یہاں ہے اسی کی قلت، اس کی پھر خود بھی اٹھاتا ہے ذلت اور آگے کو بھی پریشان کرتا ہے، یہ ہے علت، کیا ہے؟ جواب یہ تھا جو محذوف نکالا، جو جبریل کا دشمن ہو اسے چاہیے غصے میں مر جائے، غیظ میں اللہ پاک متا وَإِذَا خَلَوَتْ عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ قُلْ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب ہم تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلُ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر انگلیاں چباتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ،
محبوب فرما دو مر جاؤ اپنے غصوں میں، بغیظکم، یہ بھی اللہ پاک کا انداز ہے، مر جاؤ اپنے غصوں سے، تو چاہیے اپنے غصے میں مر جائیں. کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ فَإِنَّهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیونکہ نزلہ، اس نے اس کو اتارا، اس نے، اس کو اتارا. آپ دیکھو ہو ضمیر اجل قرآن یہ نکال کے بتایا، ہو ضمیر سے مراد جو جبریل کا دشمن ہے، تو اس نے تو اس کو یعنی قرآن کو اتارا. علی قلبک، یہ جبریل کی شان ہو رہی ہے بیان، جزا ہوگی نا، تو جزا کیسے بنی تھی وہ، یہ تو علت ہے اس جزا کی کہ جبریل کی شان اللہ بیان فرما رہا ہے. اللہ کون؟ اور یہودی دشمنی کرتے، ٹھیک ہے، جبریل سے دشمنی، اور جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے، اپنا دشمن سمجھتے. تو اللہ پاک ماتا مر جاؤ غصوں میں اپنے میں. جبریل تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو علی قلبک، آپ کے دل پر، یعنی میرے محبوب کے دل اقدس پر، باذن اللہ، بامر اللہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اتارا، اللہ کے حکم سے اتارا. اذن ربی ذریعہ جبریل، ٹھیک ہے، اور وہی آمنہ کے لال کے قلب اطہر پر. سمجھ آ گئی؟ مصدقاً، اتارا تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی، اپنے سے پہلے کتابوں، تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلی ہیں. یدی یعنی قبلہ من الکتب، قبل بین یدی، تو اس سے پہلی کتب کی تصدیق کرنے والا، یا قبلہ من الکتب، اس سے پہلے، تصدیق کرنی. یہ عبارت لائی کہ یدی یہاں پہلی، تو اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں سب کی تصدیق کرنے والا. وہدن، اور ہدایت، من الضلالہ، کس سے ہدایت؟ عبارت لائی من الضلالہ، گمراہی سے، گمراہی سے. وبشرا، اور بشارت، بالجنہ، جنت کے ساتھ، جنت کی، کس کی؟ جنت کی. تو کس کی خوشخبری سناتا ہے؟ جنت کی. ہدایت دیتا ہے گمراہی سے، کون؟ قرآن، ٹھیک ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ شان. للمؤمنین، کن کو؟ مومنین کو. تو مومنین کے لیے بشارت، بالجنہ، جنت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جنت کے ساتھ. اب وبشرا بالجنتی للمؤمنین. پہلے کہا کہ گمراہی، سیدھا کہا ہدایت، گمراہی سے، ہدایت ہے گمراہی سے. اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ مومنین کے لیے جنت کے ساتھ بشارت، مومن کے لیے. جنت کے ساتھ بشارت. تو قولہ للمؤمنین یعنی ونذیر للکافرین بالنار، کافروں کے لیے جہنم کا سنانے والا، جہنم کے لیے ڈر سنانے، تو کافروں کے لیے جہنم کے ساتھ ڈر سنانے والا، اور مومن کے لیے جنت کے ساتھ بشارت دینے والا. ہاذا، یہ اول کلام ابن سوریہ، ابن سوریہ کے پہلے کلام کا رد ہے. یا حاصل یہ ہے کہ جبریل امین لا اختیار لہ فی الانزال العذابی ولا فی انزال القرآنی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جبریل کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، جبریل کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے عذاب اتارنے میں اور قرآن کے اتارنے میں. یہ تو ہمارے اذن سے جبریل کرتے ہیں، قرآن اتارتے بھی ہیں اور عذاب اتارتے بھی ہیں. یہ جو ابھی بات ہونے لگی ہے جو ابن سوریہ نے کی تھی، جس نے سوریہ نے کی تھی. آپ اس کے نیچے حاشیہ ہے 17 اور اس کے اوپر ہے حاشیہ 18، تو 17 اس میں دیکھیں تو جو حاشیہ 17 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جبریل امین کے متعلق پوچھا، تو آپ نے کہا یہ تو، اس نے کہا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہودیوں نے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے راز بتاتا تھا، اعلیٰ اسراری نا، ساڑیاں پوشیدہ باتاں جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا، یہ تو ہمارا دشمن ہے.
اور یہ تو صاحب کل خصف و عذاب، ہر حسب والا ہر حسب کا مالک اور ہر عذاب کا مالک تھا۔ زمین جدن چھا چھڑیا جبریل تھے، وہ اس کا مالک تھا زمین میں دنسانے کا اور پھر عذاب لانے کا، یہی مالک تھا جبریل، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا دشمن ہے، کیوں دشمن ہے؟ یہ ہمارے راز بتاتا اور ہر حسب کا مالک اور ہر عذاب کا مالک۔ اور میکائیل صاحب حسب ہیں، صاحب یہ تو خوشحالی والے ہیں اور سلامتی لانے والے ہیں۔ کون سے؟ سلامتی تو ساڑھے دوست نے، وہ ساڑھے، اور جبریل نعوذ باللہ من ذالک ہمارے دشمن ہیں۔ یہ بکواس کی تو حضرت عمر نے کہا وہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں، کیوں تو اترتی ہیں؟ وہ دونوں اللہ کی طرف سے اتارے جاتی ہیں، یا ان دونوں کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے، ان دونوں کا یعنی عذاب لانا بھی اور دنسانا بھی خود تو نہیں نا، فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے آتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جبریل ان یمینہ ہی، اس کی دائیں جانب، اور میکائیل بائیں جانب سے، میکائیل بائی جانب سے، ان دونوں کے درمیان دشمنی ہے، جبریل دائیں جانب اور میکائیل، بائی جانب تو ان دونوں کے درمیان دشمنی ہے، ان دونوں کے درمیان دشمنی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ تھے جیسے تم کہتے ہو، جیسے وہ ایسے تھے، تو پھر وہ دونوں دشمن نہیں ہیں، وہ دونوں دشمن نہیں ہے، دونوں دشمن نہیں ہیں۔ تو جو ان میں سے کسی ایک کا دشمن ہو فَهُوَ عَدُوُّ اللَّهِ، تو وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوٹے، جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے، وہی لے کر آ گئے۔ آ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تیرے رب نے تیری موافقت میں وہی نازل فرمائی ہے کہ آپ نے ان کو جواب دیا ظالموں، کہتے ہو جبریل تو ہمارے دشمن ہے، اور نا وہ آپس میں بھی دشمن نہیں، آپس میں بھی دشمن نہیں، تو ان میں سے کوئی ایک کا دشمن نہیں، نہ سمجھ آ گئی؟ تو جو ان میں سے کسی کا دشمن ہو وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل آ گئے تو اللہ پاک نے وہی بھیجی، جو عمر کہہ رہے ہیں وہی ہے، جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وہ کس کا؟ اللہ کا دشمن، اللہ کا۔ دشمن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودیوں کی جماعت آئی، یہ بھی ہے، تو انہوں نے بھی آپ سے یہ بات کی کہ آپ فرشتوں میں آپ کا دوست، آپ نے کہا جبریل، جبریل میرے دوست ہیں، وہ تو ہر نبی کے پاس آئی ہیں نا، وہی لے کر جبریل تو میرے دوست ہیں، تو انہوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے، جبریل ہمارا دشمن۔ ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ پاک نے یہ قرآن پاک کو نازل فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ اس کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ تو وہ جبریل کا دشمن ہے تو اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ اس کا دشمن ہے جو جبریل کا دشمن ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل یا ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کانا، جو ہو دشمن اللہ کا، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل امین کا، و میکائیل اور میکائیل کا علیہم السلام، ان کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو جبریل غیر منصرف ہے نا، اجمی لفظ ہے غیر، یہ دیکھو نا جب، کیا جبرون، عبدن کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟
جبرین کسے کہتے ہیں؟ عبد اور ایل کہتے ہیں، آگے آپ نے پڑھا تھا اللہ، ایل نام ہے اللہ کا، جیسے اسرائیل پڑھا تھا نا، ادھر بھی عبد اللہ، صفوت اللہ، یہاں بھی یہ ہے جبرن عبد، ایل اللہ، عبد اللہ، تو جبریل کا معنی کیا ہوا؟ عبد اللہ، اللہ کا، اور میکائیل عبید اللہ، میکائیل تو ایل پھر آ گیا، تو ایل اللہ، تو میکا، میک تو عبید اللہ، عبید اللہ، تو یہ جو اس لیے اب یہ جو اجمع ہے علم ہے، کیا ہے؟ غیر منصب پڑھا جا رہا ہے، جبریلی نہیں پڑھ سکتے، جبریلہ بکسر الجیمی، بکسر یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جیم کے زیر کے ساتھ کسر جیم، اس لفظ کا تلفظ جبریلہ، سمجھ آگئی؟ آگے کہتے ہیں وہ فتحہا، وہ فتح کے ساتھ بھی ہے، جبریلہ، کیا؟ یعنی جبریلہ تو قرآن پاک میں جبریل نہیں بولا گیا، لیکن جبریل بھی ہے، کیا؟ جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ فتحہا جبریلہ بلا حمزین، حمزہ کے بغیر، یعنی جبرائیلہ نہیں یہاں بول رہے، یعنی جبریلہ جبریلہ بلا حمزین، بلا، اور وبہی، اور فتح کے ساتھ، یا کے ساتھ، ودو نیہا، اور یا کے بغیر کے ساتھ، یا کے بغیر کے ساتھ، یا کے ساتھ بھی، مثلا اب جبریلہ، کیا؟ ایک سمجھ آ گئی؟ اور جبرائیلہ، جبرا یہ بھی ہے، جبرائیلہ، سمجھ آ گئی؟ اور اس کے یا کے علاوہ بھی ہے، یا کے جبرائیلون، جحماریشون، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ حاشیہ نمبر 20 ہے، کہتے ہیں جب اس کو جبریل پڑھیں تو ایسے کیا، جیسے قندیل ہے، قندیل فعلیل، قندیل، تو جبریل جیسے قندیل، اور فتح کے ساتھ پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ جبریل، تو ایسی ہے جیسے شمویل، جیسے شمویل، اور اس کا کہنا بلا حمزین راج لہم، ان دونوں کے لیے راجہ جو میں نے بتا دیا، جبریل بھی جبریل بھی دونوں، اور اس کا کہنا اس کے ساتھ، یعنی راجہ مفتوح کے لیے فقط، یہ راجے لوٹ رہی ہے ضمیر مفتوح کے لیے فقط، تو 4 قراتیں ہیں، قرات 4 ہیں، ایک جیم کے مکسور میں ہے اور 3 فتح ہونے کے ساتھ، جیم کے ادھر فتح ہونے کے، سمجھ آ گئی؟ چلو آگے، وہ میکالا، اب دیکھو آپ خود غور کرو، ملائکہ میں جبریل نہیں ہے، اور ملائکہ میں میکائیل نہیں ہے، کہ میکائیل فرشتے نہیں ہے، فرشتے ہیں نا جبریل و میکائیل، تو ملائکہ میں جبریل و میکائیل دونوں نہیں ہیں، تو پھر الگ ذکر کیا، کیا کیا؟ جب رسول کا، تو رسول میں سارے رسول نہیں آئے، عام ہے نا، تو ادھر ملائکہ بھی سارے ملائکہ آئے، لیکن بطور خاص ذکر کیا جبریل میکائیل، جیسے آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ جب ناس کا ذکر آیا تو پھر مشرکین کا بھی ذکر ہوا، الگ کر کے ذکر کیا گیا، عطف خاص علی العام، تو یہاں بھی دیکھو ملائکہ، اور وہ عطف خاص علی العام، یہ عام ہے اور عام پر عطف خاص ہے، یہی بات پھر ہو رہی ہے، عطف علی الملائکتی، یہ جبریل اور میکائیل یہ عطف ہیں ملائکہ پر، تو من عطف الخاص علی العام، یہ عطف خاص علی العام سے ہے، عطف یعنی خاص کا عطف اس کی بڑھ گیا عام پر، پھر سوال ہے کہ کیوں؟ ادھر تو بتایا نا اس کی وجہ، 2 قباحت جو تھی یہودیوں کی، اس کو بیان کرنے میں زیادتی ہے اس کو، اور دوسرا وہم دور کرنا تھا کہ مشرکین بھی حریص ہیں، لیکن یہ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں، نہ کہ مشرکین کی حرص ان سے زیادہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اور ادھر پھر یہ عطف کیا تو کیوں کیا؟ عطف خاص، کہتے ہیں فائدہ تو حاضر عطف، اس عطف کا فائدہ، اس تنبیہ علی فضلہما علی غیرہما من الملائکہ، خبردار کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ خبردار کرنا، یہ تنبیہ ہے، خبردار کرنا اس بات پر کہ جبریل اور میکائیل باقی سارے فرشتوں پر افضل ہیں، باقی سب فرشتے کیا ہیں؟
اب فرشتوں سے افضل ہے. جبریل اور میکائیل جو ہیں فرشتوں پر فضیلت رکھتی ہیں. کیا رکھتی ہیں؟ فضیلت رکھتے ان کی فضیلت پر فرشتوں کے علاوہ. اچھا تو جبریل امین اونچے ہو گئے تو باقی سارے فرشتوں کی بے ادبی ہو گئی ہے. ہاں تو پتہ نہیں کیسا سلسلہ چل پڑا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اولا تو شیر خدا کی بے ادبی ہوئی. اگر یہی مطلب ہے تو حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں تو سارے نبیوں کی بے ادبی ہو گئی ہے. نعوذ باللہ. ہر نبی کامل ہے, ہر صحابی کامل ہے. شیر خدا ہے, صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے. تو حضور کے بعد نبیوں کے بعد سارے بشروں میں افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں دوسروں کا کوئی نقص نہیں ہے. نعوذ باللہ. سوچ بھی نہیں سکتے, بس علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں کا ذکر اس لیے کیا ہے الگ طور پہ کہ یہ دونوں باقی فرشتوں پر افضل ہیں, فضیلت رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ فضیلت رکھتی ہے. گویا کہ یہ اور ہی جن سے ہیں. گویا کہ یہ اور ہی جنس سے ہے. یہ فرشتوں کی جن سے نہیں. گویا کہ ہے نا, گویا تو کہاں کھویا. ٹھیک ہے, گویا کا لفظ بول دیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جنسا نے فرشتہ نے کر چھڑے ہیں. گویا کہ کأنہما من جنس آخر, یہ کوئی اور جنس سے ہیں, کوئی اور جنس سے ہے. اذ التغائر فی الوصف ینزل منزلۃ التغائر فی الذات. کہتے ہیں کیونکہ وصف میں جو تغائر ہوتا ہے, وصف میں تغائر ہوتا ہے وہ غیر کے مرتبے میں, یا ینزل, یہ بھی کہہ سکتے ہو, وہ غیر کے مرتبے میں اتر جاتا ہے. فی الذات, ذات میں غیر کے مرتبے میں اترتا ہے. یا ینزل تو وہ ینزل اتار دیتا ہے ذات میں غیر کے مرتبہ میں, ذات میں غیر کے مرتبہ جب کہتے ہیں وصف میں تغائر ہو, وصف میں تغائر, وہ افضل ہیں, فضیلت رکھتی ہیں دونوں سے. تو وصف میں تغائر ہو تو یہ جو وصف میں تغائر ہوتا ہے یہ ذات میں غیر کے مرتبے میں اتار دیتا ہے. یعنی کہ وہ اور ہیں, وہ حقیقتاً نہیں. تو وصف میں تغائر ذات میں بھی تغائر کے مرتبے میں اتار دیتا ہے بمنزلہ غیر, فی الذات, ذات میں غیر کے مرتبہ میں اتار دیتا ہے. گویا کہ وہ کوئی اور ذات ہے, وہ کوئی اور کیونکہ جبریل نبیوں کے بعد افضل فرشتہ جبریل ہے نا. امام راضی علیہ رحمۃ و تفسیر کبیر میں کہتے ہیں جبریل افضل ہے, لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے. حضور سے نہیں افضل. ٹھیک ہے, آقا تو جہاں سے سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں, جبریل سے بھی افضل ہیں. تو نبیوں کے بعد حضور کے بعد جبریل. اوقعہ موقع لہم بیان اللہ لحالہم, یہ عبارت لائے کہ یہ جو فرمایا عدو للکافرین, پیچھے وفی قرات میکائیل, ایک قرات میں میکائیل ہے جو ہم پڑھے ہیں, مشہور قرات ہے حمزہ کے ساتھ اور یا کے ساتھ, میکائیل. اور دوسری قرات میں بلا یا, وہ یہ ہے میکالا, یعنی میکائیل بھی ہے جو ہم پڑھے ہیں اور میکالا بھی, می بغیر یا کے بھی. فإن اللہ عدو للکافرین, یہاں دیکھو پیچھے کا جو دشمن ہو فلاں کا, ٹھیک ہے, فإن اللہ, تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. یہ نہیں فرمایا اللہ اس کا دشمن ہے جو دشمن ہو. پیچھے یہ بات ہوئی تھی نا, مبہم تھا نا, جو اللہ کے فرشتے, اللہ کا فرشتوں کا, رسولوں کا, جبریل کا دشمن, میکائیل کا دشمن ہو, ٹھیک ہے, تو اللہ اس کا دشمن ہے. یوں نہیں کلام ہوا, بلکہ یہ ہوا کہ اللہ کافروں کا دشمن, یعنی ظاہر نام لیا, ظاہر کافروں کا دشمن ہے. تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو یعنی کافرین کو ضمیر کی جگہ کس کی لائے, کیا کیا, لایا کہ نہیں, کافرین. یہ نہیں کہا کہ ان کا دشمن ہے, بلکہ کہا کافروں کا دشمن ہے. کس کا؟ تو جگہ تو ضمیر کی ہے, لیکن لائے کس کو, ظاہر کو. تو کہتے ہیں اس نے اس کو ان کی جگہ لہم موقع, ان کے لیے واقع کیا. کیا کیا؟ یعنی ظاہر کو ضمیر کی جگہ لہم, ضمیر کی جگہ واقع کیا. یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے ان کا دشمن ہے, لہم اس کی جگہ واقع کیا. بیان لہم, ان کے حال کو بیان کرنے کے لیے, ان کے حال کو بیان کرنے کے لیے. اب سوال ہے کہ ضمیر کی جگہ اللہ پاک نے
ظاہر کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں ان کے حال کو بیان کرنے کے لیے، ان کے حال کو بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ فائدۃ الوقوع، یعنی یہ ظاہر کو رکھنا ضمیر کی جگہ یہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ اس دشمنی کے ساتھ وہ کافر ہیں، اس دشمنی کی وجہ سے وہ کافر ہے، کافر ہیں، اس دشمنی کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ کیوں؟ جزا مترتب علی کل واحد من المذکورین فی شرط، شرط میں جتنا بھی ذکر کیا، شرط میں جتنا بھی ذکر کیا ان میں سے کسی ایک پر جزا مرتب ہوتی ہے، جزا مرتب ہوتی ہے لا علی المجموع، نہ کہ مجموع پر، نہ کہ مجموع پر، یعنی جب سب کا انکار کرے تو پھر کافر ہوگا، نہیں، سب کا بلکہ اس ایک کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ، اس کے فرشتے، رسول، جبریل، میکائیل، کسی ایک کا انکار کرے، دشمنی کرے کسی ایک سے دشمنی، تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی کہ مذکور سب کا اکٹھا انکار کرے گا، سب کا اکٹھا انکار نہیں، اور سب کو مانے گا تو ایمان ہوگا، سب کو مانے گا تو ایمان، جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہے اس طرح رسولوں کو بھی ماننا ہے، ایمان لانا ہے، اور اس طرح فرشتوں کو بھی ماننا ہے اور ان کو بھی ماننا ہے، یعنی وہ بھی یہ ضروری اور یہ بھی ضروری، یہ بھی، تو پھر ایمان بنے گا، وگرنہ ایمان نہیں بنے، نہیں ہوگا، پھر وہ کافر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دشمنی کی وجہ سے وہ کافر ہیں اس پر، اور یہ جزا ان میں سے جتنے بھی ذکر کیے گئے شرط میں جو اس کا دشمن بس وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہوگا، نہ کہ سب کا ہو تو پھر ایک کا ہو تو پھر مسلمان رہے گا، نہیں، سب کا میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہو تو وہ کیا ہے؟ کافر۔ عبارت المدارک یہ ہے فجاء بالظاہر، ظاہر کے ساتھ کلام آیا ہے، کس کے ساتھ؟ ظاہر کے کافرین، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ انما عاداہم بکفرہم وان عداوۃ الملائکۃ کفر کعداوۃ الانبیاء ومن عاداہم عاداہ اللہ، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جس نے ان سے دشمنی کی بکفرہم، کفر کے ساتھ، ان کے انکار کرنے کے ساتھ، بے شک فرشتوں کی دشمنی، فرشتوں کی یعنی کہ یہ ہے کہ اس بابت کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے دشمنی کی ہے تو ان کی کفر کرنے کی وجہ سے کی، کہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے کفر کیا، تو بے شک فرشتوں کی دشمنی کفر ہے، فرشتوں کی دشمنی کفر ہے، جیسے انبیاء کی دشمنی کفر ہے، جیسے انبیاء کی دشمنی، یہ ہے کہ جو فرشتوں سے دشمنی کرے، اللہ اس سے دشمنی کرے تو فرشتوں کی دشمنی کفر ہے، جیسے انبیاء کی دشمنی کفر ہے۔ من عاداہم عادہ اللہ، جو ان سے دشمنی کرے اللہ ان سے دشمنی کرے، اللہ ان سے دشمنی کرے۔ سمجھ آ گئی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، البتہ تحقیق ہم نے اتارا آپ کی طرف، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات بینات، واضح نشانیاں اتاری، کیا اتاری؟ واضح نشانی، یہ واضحات کہتے ہیں حالن، یہ کیا ہے؟ حال ہے، آیات اتاری تو آیات واضح، کیا؟ تو یہ حال ہے، یہ کیا ہے؟ کس سے؟ آیات سے، آیات ذوالحال ہے اور یہ حال ہے۔ یہ جو فرمایا رد لقول ابن سوریہ، یہ کس کا ہے؟ ابن سوریہ کی قول کا رد ہے، جو اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، وہی بات کی کہ جبریل ہمارا دشمن، تو اس نے کیا کہا سوریہ نے؟ ما چیتنا بے شعین، اما آپ جو ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، وما یکفر بہ الا الفاسقون، آپ تو وما یکفر بہا الا الفاسقون، وہ اس کا انکار نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق، اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق۔ یہاں پہ دیکھیں حاشیہ نمبر 2 بھی اور حاشیہ نمبر 3 بھی، 2 وَلَقَدْ عَطْفٌ عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ كَانَ، پیچھے کہنا من کان عدوًّا للہ وملائکتہ، اس کا عطف اس پہ ہے، اس کا عطف اس پہ ہے، تو کہتے ہیں عطف القصہ الی القصہ، یہ قصہ پر قصہ کا عطف ہے، وہی قصہ تھا اور یہ بھی ایک قصہ ہے، تو اسے کہتے ہیں عطف القصہ الی القصہ، قصہ پر قصہ کا عطف۔ الا الفاسقون، نہیں انکار کرتے اس کا مگر